میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب ہم کل مل رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے، تو ہم اپنا کسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا شاید مناسب نہیں ہوگا۔ امید یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید کنسنسس بنائیں گے، اور اس کنسنسس پہ جب ہم سب اسی اتفاق رائے کے حامل ہیں تو اسی اتفاق رائے کے ساتھ ہم وہ کنسنسس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آئینی بینچ کا ذکر کیا کرتے تھے، پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی بات کر رہی تھی، تو اب یہ اتفاق رائے بینچ پر ہوا یا عدالت پر ہوا؟ کیونکہ قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس ایک نقطے پر۔ بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیے ہیں۔ یہی سوال انہوں نے کیا، آپ نے دوسرے لہجے میں سوال کیا، تو جواب وہی ہے جو بلاول صاحب نے دیا۔ حالانکہ حکومت کے عادی ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں، بلاول بھٹو زرداری کیوں سرگرم ہے، نون لیگ کیوں نہیں سرگرم، آپ نے کیوں پہل کی کہ یہ آئینی ترمیم ہو، یا آپ کو کوئی ڈائریکشن تھی اس طرح؟ ہم ایک تو آپ کے یہ جو فریمنگ ہے کہ نون لیگ سرگرم نہیں تھی، اس پہ میں آپ سے اتفاق رائے نہیں کرتا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے، ہمارا طریقے کچھ اور ہے، ان کے طریقے کچھ اور ہے، تو وہ تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آبویسلی اگر آپ میرا اپنا شاید جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں کافی کمیٹڈ ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹر ڈیموکریسی کے جو کمپوننٹس رہ چکے ہیں اس پہ میں عمل درآمد کرنا تو ضرور چاہوں گا، اور وہ سمپلی اس لیے کہ میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ وعدے کیے، تو جب بھی مجھے یہ لگے گا آج کی صورتحال میں یا آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درآمد کر سکتا ہوں، تو ویسے ہی میں میدان میں اتر پاؤں گا، ایسے تو کوئی آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے۔ منظر بھائی آپ پوچھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے شدید شروع میں مخالفت کری آئینی ترامیم کی، اب جب کہ آپ کا اور پیس پارٹی کا سمجھوتا ہو گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا سمجھوتا یا ترمیم تیار کر دی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ حصہ بن جائے گی اور متفقہ طور پر یہ ترامیم منظور ہو جائیں گی؟ پہلا سوال آپ سے۔ دوسرا، چیئرمین صاحب بڑی جلدی میں لگ رہے تھے، اتنی جلدی کیا تھی آپ کو آئینی ترامیم پاس کرانے کی، کہ اندر کی بات بتائیں کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں، جہاں تک تو آپ دوبارہ کر اپنا پہلا سوال دوبارہ دہرا دیں مجھ سے۔ جی، آئینی ترامیم میں ظاہر بات ہے آپ کا ان سے اتفاق ہو گیا ہے، لیکن آپ نے شدید مخالفت کی تھی۔ یہ 10-15 دن میں ایسا کیا ہوا کہ آپ راضی ہو گئے اور پی ٹی آئی آپ کو اس طرح سپورٹ کرے گی؟ نہیں، یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں۔ جو پہلا مسودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے، اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی ایک ڈرافٹ بنا چکی تھی، پھر ہم نے بھی بنایا، ان کو ہمارے سوچ کا اندازہ تھا، باتیں ہوئی تھیں، ملاقاتیں ہوئی تھیں، انہوں نے بھی اس کے قریب ایک مسودہ تیار کیا۔ آج ہم نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر کہ ہمارا تھوڑا فرق تھا، اس فرق کو آج ہم نے مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے کہ اس آئین کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے، ملک کے سیاسی نظام میں اعتماد پیدا کرنا ہے۔ تو ہر چند کے بہت نقصانات ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے ہم ان نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں، تو آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا تاکہ آئین محفوظ رہے، وہ کسی کا کھلواڑ نہ بن سکے۔ پارلیمنٹ کو آئندہ کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کس طرح ہمیں کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں۔ اپنا گھر جب تباہ ہوتا ہے تو خود ہی اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے، لوگ آ کر آپ کے لیے آپ کا گھر نہیں بنائیں گے۔ تو اگر ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، تو اس کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے۔ ہم پہلے بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ تھے، ملک کے ساتھ تھے، اور آج بھی اگر ہم نے سوچا کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اور اس کا جو پہلا مسودہ ہے وہ قابل قبول نہیں، تو وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا، وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ، ہم اس پہ خوش ہیں۔
Thank you. एक सेकंड जी किस बात का जवाब दे रहा हूँ मैं? मुफस्सिल जवाब